السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلی بات، ایپیسوڈ رومانٹک ہے۔ جسے رومانس نہیں پسند وہ اسکپ کر دے، لیکن آپس کی بات ہے، رومانس پسند سب کو ہوتا ہے، بس یہ ویسے ہی کمنٹ کرتے ہیں، لیکن بیڈ الٹے کمنٹس نہیں کرنے۔ اور دوسرا، اچھا ریویو دیا کریں۔ جتنا آپ کو اس ناول میں انٹرسٹ ہے اتنا کچھ خاص ریویو نہیں ملتا۔ طبیعت خراب میں آپ کے لیے ایپیسوڈ لکھی ہے تو آپ بھی لائک کرنا نہیں بھولے گا اور صبر کریں، ناول پڑھیں، آپ کو سب کپل کی سمجھ آ جائے گی، سب راز کھلیں گے، بس آپ کا کام ہے لائک کرنا اور اچھے کمنٹ کرنا۔ چلیے بنا تاخیر کیے ناول شروع کرتے ہیں۔ راز عشق عیاں ہوا بائی فضا نور، قسط نمبر 6، شاہ حویلی۔ عنائشہ بچے جاؤ، دامن آ گیا ہے، روم میں جاؤ، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ عنائشہ کو دیکھتی بے ساختہ ماشاء اللہ بولتی اسے کہنے لگی۔ وہ نکسک سے تیار انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سب سے ان کی بات سنتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں آئی۔ دروازہ کھولے اندر آئی تو وہ کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ وہ ابھی رخ پلٹتی دوبارہ جانے ہی لگی جب وہ چینج کرتے ڈریسنگ کا دروازہ کھولتے باہر آیا۔ عنائشہ نے ہلکا سا رخ موڑتے اس کی طرف دیکھا۔ نم بال ماتھے پر بکھرے تھے، سفید سوٹ پہنے، قمیص کے تمام بٹن کھلے ہونے سے سینہ عیاں ہو رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے دروازے کی طرف کھڑا دیکھ کر بولا۔ آؤ ادھر، وہ کہتے ڈریسنگ میرر کے سامنے گیا۔ عنائشہ گہری سانس لیتے اس کے قریب گئی۔ دامن نے اب اس پر گہری نگاہ ڈالی۔ جو اورنج کلر کی لانگ شرٹ جو نازک کام سے مزین تھی، نیچے غرارہ پہنے، گلابی دوپٹہ شانوں پر پھیلائے، خوبصورت زیورات پہنے اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیوں کے ساتھ گجرے پہنے وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنہری بالوں کو فرنٹ سے فرنچ بنائے اور بیک پر کھلے چھوڑے گئے تھے۔ اورنج کلر اس کی رنگت پر کھل اٹھا تھا۔ اوپر لیا شاکنگ پنک دوپٹہ۔ دامن شاہ نے ایک ہی نظر میں اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ اور قریب آؤ، یہ بٹن بند کرو۔ دامن کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے عنائشہ کے چہرے کے تاثرات بگڑے، جنہیں دامن نے بخوبی نوٹ کیا۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے؟ بہت مشکل سے ضبط کر رہی ہو؟ وہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اسے خود کے نزدیک کر گیا۔ عنائشہ نے اسے کوئی جواب دیے بغیر ہاتھ اٹھاتے اس کے بٹن بند کرنے شروع کیے۔ چوڑیوں کا کھنکتا شور کمرے میں گونجا۔ کلائیوں سے گلابوں کی مہک اٹھتی دونوں کی سانسوں کو معطر کر رہی تھی۔ وہ بے حد غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ فیروزی نگ ناک کی سطح پر برجمان ایک مغرور سا تاثر دیتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اب بھی سپاٹ تھے۔ وہ اس کی بات کا جواب تک دینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس کی نفرت کا کیا ہی عالم تھا، سوچتے دامن کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ اجاگر ہوئی۔ وہ ابھی بٹن بند کرتی پیچھے ہوئی ہی تھی جب دامن نے اس کی نظروں کے سامنے اب بازوؤں کے کف کیے۔ وہ ایک نظر اس کی گہری کالی نگاہوں پر ڈالتی اب اس کے بازوؤں کے کف بند کرنے لگی۔ ویسے ہی دامن نے دوسرا ہاتھ اس کے آگے کر دیا۔ اس نے ہنوز سنجیدگی سے دوسرا بھی بند کیا۔ وہ پھر پیچھے ہٹنے لگی جب دامن نے پرفیوم اٹھاتے اس کے سامنے کرتے آنکھوں سے اسے لگانے کا اشارہ کیا۔ وہ یوں ہی سپاٹ تاثرات سے بوتل پکڑتی اس پر سپرے کرنے لگی۔ جب دامن نے سپرے کرتے اس کے ہاتھ کی کلائی کو پکڑا، چوڑیوں کا شور اٹھا۔ عائشہ نے نگاہیں اٹھا کے دامن کی طرف دیکھا جو اب اس کا وہی ہاتھ پکڑے اس کی گردن کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں تمہارے بدن، تمہاری سانسوں، حتیٰ کہ تمہارے انگ انگ کے پورٹ سے میری سانسوں کی، میرے لمس کی خوشبو آنی چاہیے۔ وہ کہتے اس کے وجود پر اپنی سپرے کرنے لگا۔ یہ خوشبو تمہیں ہر طرف سے گھیرے رکھے، تم دامن شاہ کی غیر موجودگی میں پھر بھی اسے اپنی سانسوں سے قریب محسوس کرو۔ وہ اس پر سپرے کرتے اسے خود کی خوشبو میں نہلا گیا تھا۔ بوتل کو ڈریسنگ میرر پر رکھتے اب وہ اسے بنا سوچتے کا موقع دیے لپسٹک سے سجے اس کے ہونٹوں کو اپنے انابی لبوں میں شدت سے قید کر گیا۔ اس کا ایک ہاتھ عنائشہ کی گردن پر تھا، دوسرا ہاتھ کمر سے نیچے اس کے دلکش وجود کی رعنائیوں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ انتہا کی بے باکی اور سختی سے اسے چھو رہا تھا، لبوں کو بار بار اپنے لبوں میں دباتے وہ ان کی لالگی چرانے کے در پہ تھا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس کی کمر سے نیچے ہاتھ سرکاتے دباؤ بڑھاتے سختی سے اسے خود کے وجود سے لگا گیا۔ اس کے وجود کی تپش اور سختی پر عنائشہ کے ماتھے پر شبنمی قطرے چمکے۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی اس کے سینے پر رکھتی اسے خود سے دور کرنے لگی، جو شدت سے اس کا بالائی لب کھینچتے اسے
کے بھیگے سرخی مائل لبوں کو آزاد کر گیا۔ عنائشہ نے نم آنکھوں سے گہرے سانس بھرے۔ عنائشہ دامل شاہ کتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے، وہ اس کے لال چہرے کو دیکھتے بولا۔ اب ہاتھ اس کا کمر پر آ چکا تھا اور دوسرا گردن سے ہوتا نشیب و فراز پر۔ وہ نگاہیں اس کی ابھری بیوٹی بون پر ٹکاتے شہادت کی انگلی سے اسے رب کرتے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک استدعائیہ مسکراہٹ تھی، جیسے اسے اس کا جواب معلوم ہو۔ میں نفرت نہیں کرتی، وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ آج پھر موقع دے رہا ہوں، دل کی بات کہہ دو۔ وہ اب بیوٹی بون کے خم پر گول گول دائرے کی شکل میں انگلی کو حرکت دے رہا تھا۔ میرے دل میں کوئی بات نہیں، وہ بکھری سانسوں کے درمیان بولی۔ اور اگر کبھی نکلے تو پھر کیا کرو گی؟ وہ اب مزید انگلیوں کو نیچے سرکاتے شرٹ کے گلے میں انگوٹھا رکھے باقی 4 انگلیوں کو اس کی شرٹ کے اندر سرکا چکا تھا۔ وہ مخصوص طریقے سے انگلیوں کو حرکت دیتا اس کی دھڑکنوں کو چھیڑنے لگا۔ اس کی حرکت پر عنائشہ کا چہرہ لال پڑنے لگا۔ اس کی ہنوز خاموشی پر دامل نے 2 انگلیوں کو ملاتے اس کی دھڑکنوں پہ چٹکی کاٹی۔ وہ بے ساختہ چیختی دامل کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے لمس پر بے حد مشکل سے بولی۔ تو وہ اپنے لمس سے اسے آزاد کرتے پیچھے ہٹا۔ عنائشہ بے اختیار شکر ادا کیا۔ دامل کے چہرے پر استحضاء مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سرد سنجیدہ تاثرات نے چہرے کا احاطہ کیا۔ میری اجرت لے کر آؤ، وہ اسے حکم صادر کرتا ڈریسنگ میرر میں دیکھتے بالوں کو سنوارنے لگا۔ تو عنائشہ جلدی سے اس کی اجرت لاتی اس کی طرف بڑھ گئی۔ اڑاؤ مجھے۔ وہ ہیئر برش کو ڈریسنگ میرر پر رکھتے دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ عنائشہ نے ایکوا بلو آنکھوں کی جھالر اٹھاتے اس لمبے چوڑے مرد کو دیکھا جس کے سامنے وہ نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اجرت کھولتے اس کے نزدیک ہوئی۔ جب دامل اس کی کیفیت سمجھتے کندھے کو خم دیکھتے ہلکا سا اس کے سامنے جھکا۔ عنائشہ چند پل کے لیے بنا پلکیں چپکے سٹک ہوئی تھی۔ دامل نے اس کے نہ ہلنے پر اس کی پلکوں کے جھالر پر پھونک ماری تو وہ ٹرانس کی کیفیت سے نکلتی فوراً پیچھے ہاتھ لے جاتی اس کے کندھوں سے اسے شال اڑانے لگی۔ شال اڑانے کے چکر میں وہ اس کے نزدیک ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا کام مکمل کرتی پیچھے ہٹتی جب ہی دامل نے اس کی دھڑکنوں پر بے ساختہ اور بے باک شرارت کی۔ وہ بے اختیار سسکتی اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ دامل اسے یوں اگنور کیے اب آئینے میں خود کا جائزہ لے رہا تھا جیسے چند سیکنڈ پہلے اس نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، حالانکہ وہ اپنے ہاتھ پر ابھی بھی نرم گرم دھڑکنوں کا رقص محسوس کر رہا تھا۔ انتہا کا بے باک انسان، وہ دل میں بڑبڑاتی دوپٹہ سیٹ کرتی فوراً روم سے نکلنے کے لیے بھاگی۔ اس سے پہلے کہ دامل اسے روکتا وہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتی جا چکی تھی۔ دامل نے انتہا کے سر تاثرات سے دروازے کو دیکھا۔ خان حویلی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ جو تم اتنا پانی ٹھونس رہی ہو، الہا نے اسے گھورتے کہا، جو پچھلے 2 گھنٹوں سے عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ کبھی پانی پی رہی تھی، کبھی ہونٹوں کو بے دردی سے رگڑ رہی تھی، کبھی بالوں کو آگے کر کے دیکھ رہی تھی۔ الہا کو لگ رہا تھا کہ شاید نکاح کے صدمے سے یہ دماغ سے فارغ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، گلا سوکھ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، وہ بے چینی سے بولی۔ اس کی رونے والی شکل دیکھتے الہا کو اب اس کی طبیعت خرابی کی تشویش ہوئی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا جو تپ رہی تھی۔ تمہیں بخار ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لیکن وہ تو ٹھنڈے تھے، باڈی ٹیمپریچر ٹھیک تھا، بس گال ہی دمک رہے تھے۔ بخار تو نہیں ہے تمہیں؟ پھر یہ گال اتنے لال اور گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی تشویش ابھی تک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے کیا پتا، اس دفعہ دیا چڑھتے بولی تھی۔ دوبارہ گلاس اٹھا کے لبوں سے لگانا چاہا جب فوراً الہا نے پکڑ لیا۔ پانی پی پی کر تم نے پھٹ جانا ہے، بس کرو، وہ گھورتے بولی۔ الہا بچے، شہریار الہا کو پکارتا جب ان کے نزدیک آیا۔ دیا شہریار کی آواز سنتی اور ان کی طرف آتے دیکھ فوراً الہا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جو کہ شہریار کی آنکھ سے مخفی نہ رہ سکا۔ جی لالا، وہ شہریار کی طرف اب رخ کرتے بولی تو دیا نے پیچھے سے اس کا دوپٹہ سختی سے پکڑے کھینچا جو اس کے سر سے سرک گیا تھا۔ الہا شہریار کے سامنے یوں دوپٹہ اتر جانے پر بوکھلائی۔ دیا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ الہا نے رخ پلٹتے دانت پیستے کہا اور فوراً دوپٹہ سر پر ٹکانے لگی۔ تو تم پاگل ہوگی؟ دیا بھی کہاں چپ رہنے والی تھی، جیسے بھی حالات ہوتے جوابی کارروائی تو لازمی کرنی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس دفعہ شہریار نے سنجیدگی سے دونوں کو آپس میں الجھتے پوچھا۔
دیکھیے نا لالا، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پچھلے 2 گھنٹوں سے پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے، پانی پر پانی پیے جا رہی ہے، اور جب میں نے پوچھا تو کہہ رہی ہے گلا سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں بار بار، بخار بھی نہیں ہے اسے، اور گال بھی لال ہوتے دہک رہے ہیں۔ ارحا نان سٹاپ بولتے شہریار کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ چکی تھی۔ دیا کی تو روح فنا ہونے کے قریب ہو گئی تھی۔ شہریار نے ارحا کی بات تحمل سے سنتے گہری نگاہ دیا کے چہرے پر مرکوز کی، جس کے گال واقعی بے حد لال ہوتے دہک رہے تھے، ہونٹ پھر کپکپاہٹ کا شکار تھے، نگاہیں اور سر مجرم کی طرح جھکا ہوا تھا۔ وہ بار بار لبوں کو زبان سے تر کر رہی تھی۔ مورے ڈھونڈ رہی تھی تمہیں، جاؤ ان کی بات سنو۔ شہریار نے ارحا کی بات سنتے کہا تو ارحا مورے کا سنتی فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ دیا ارحا کو نوک بنی دیکھتی فوراً اس کے پیچھے جاتی، جب شہریار نے اس کی نازک چوڑیوں سے مزین کلائی پکڑتے اپنے ساتھ لیے دائیں سائڈ لایا۔ یہاں اس وقت حویلی کے افراد کا آنا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ دیا کا رنگ اب سرخ سے سفید پڑنے لگا تھا۔ شہریار نے اب اس کی کلائی چھوڑتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جو ایسے تھی کہ کسی بھی وقت بے ہوش ہو جائے گی۔ دیا، وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے پریشان ہوا، آگے ہوتے ہاتھ کی پشت سے اس کے گال چھوتے نرم لہجے میں پکارا۔ دیا جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہٹی، جو شہریار کو سخت ناگوار گزرا۔ اس کے چہرے کے نرم تاثرات غائب ہونے لگے۔ آپ دور رہیں مجھ سے، وہ اٹکتی بولی۔ پہلے بھی میں نے روم میں بہت مشکل سے آپ کی بدتمیزی برداشت کی ہے، وہ کانپتے لہجے کو سخت کرتے بولی۔ وہ اس کی بات سنتا اس کے نزدیک ہوا، تھوڑا نزدیک، پھر انتہا سے نزدیک۔ دونوں کی سانسیں الجھنے لگی۔ شہریار کا وجود دیا کے وجود سے مس ہونے لگا۔ لگتا ہے صبح کا نکاح نامے پر سائن کرتے وقت یہی ذہن میں چل رہا تھا، حویلی سے کیسے بھاگنا ہے، ورنہ نکاح کے وقت وہ لازمی کرتی۔ تمہارا اور میرا رشتہ کس کیٹیگری میں آ چکا ہے، تم میری کیا ہو اور میرے تم پر اب کون کون سے حق شامل ہیں۔ وہ مزید قریب ہوا، وہ پہلے ہی پیچھے دیوار سے چپکی کھڑی تھی، اب شہریار کے وجود سے اس کا وجود دب گیا تھا۔ شہریار کے وجود کا لمس اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بات کا مطلب سنتی اور شہریار کے نزدیک پر وہ دوبارہ پل میں گلابی ہونے لگتی۔ اس نے کانپتے ہاتھ اٹھاتے اس کے سینے پر رکھنے چاہے، لیکن بازوؤں میں ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ مشکل سے حرکت دیتی اپنے ہاتھ شہریار کے پہلو میں رکھ کے۔ اس کی اس حرکت پر شہریار کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہونٹ کیوں خشک ہو رہے ہیں تمہارے؟ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنے چہرے کے نزدیک کر گیا۔ لال، وہ اس پہلے لالا کہتے ہوئے جھکتے اس کے لبوں کو قید کر گیا، اور اس دفعہ اس قدر شدت سے قید کیا کہ دیا پہلو سے اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑتی اس کے وجود میں گھسنے لگی۔ شہریار نے آنکھیں کھولتے چونکتے اس کی طرف دیکھا، جس کو خود بھی خبر نہیں تھی وہ کیا کر رہی ہے۔ اس کے وجود کا اپنے وجود سے یوں مس ہونے پر شہریار کا چہرہ لال ہوا، وہ اور سختی سے اس کے لبوں پر اپنی زبان کا حق چلانے لگا۔ دیا کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہے، وہ روتی اپنے لبوں پر اس کی انابی لبوں اور زبان کی شدت سہتی، اس سے دور ہونے کے بجائے مزید اس سے لپٹتی اپنے وجود کے ہر حصے کا احساس اس کے وجود پر چھوڑ رہی تھی۔ ایک مدہوش کر دینے والا نشہ تھا جو شہریار کے سر چڑھ رہا تھا۔ وہ اسے کمر سے پکڑتے اوپر کی طرف اٹھا گیا، جب دیا نے بالکل بچوں کی طرح بغیر سوچے اس کے گرد اپنے ٹانگیں کراس کی صورت باندھی اور پہلو سے ہاتھ چھڑاتے اس کے گلے میں ڈالتے مزید اس کے وجود میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اس عمل پر شہریار کے وجود میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ وہ اب اس کی پشت دیوار سے لگاتے اس کی گردن کو دونوں اطراف سے پکڑتے شدت سے دیوانوں کی طرح اس کے ہونٹ رول کرتے سگ کرنے لگا۔ وجود میں آگ سی تپش چل اٹھی تھی۔ دیا کی ہچکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہی تھیں، آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ وہ پیچھے سے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچتی زور سے اس کے ساتھ لگتی اپنے بھرے بھرے نشیب و فراز کا احساس دلانے لگی۔ شہریار اس کے نرم وجود کو اپنے سینے پر محسوس کرتے سرمئی آنکھیں کھولتے گال پر بہتے اس کے موتیوں کو دیکھا۔ وہ معصومیت کی انتہا میں کچھ بھی جانے بغیر اس کے بے حد نزدیک آ چکی تھی۔ اس کو شاید علم بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ حرکتیں مزید اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ خود پر جبر کیے پھرے بٹھاتے اس کے لبوں کو زبان کی حدود سے آزاد کر گیا، اور دیا اس کے انتظار میں تھی۔ وہ ہچکیوں سے روتی چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ وہ اب نرمی سے ایک ہاتھ سے اس کی پشت اور دوسرے سے اس کی تھائی رب کرتے اسے ریلیکس کرنے لگا۔
تم حد سے زیادہ خطرناک لڑکی ہو، وہ دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ تو دیا جیسے کسی خواب سے نکلتی اپنے حواسوں میں لوٹی۔ اس نے چہرہ اس کی گردن سے نکالتے شہریار کی طرف دیکھا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کیسے تھا؟ وہ شہریار کا چہرہ نزدیک دیکھتے سوچی، جب نگاہ اپنی پوزیشن پہ پڑی، جس طرح سے وہ اس کی گود میں چڑھی ہوئی تھی، دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا، وہ فوراً پیچھے ہٹتی اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب شہریار نے نرمی سے اسے نیچے اتارا، وہ فوراً نیچے جھکتی اپنا دوپٹہ اٹھا گئی۔ گلے کی گہرائی سے اس کے نشیب و فراز کی ہلکی سی جھلک شہریار سے مخفی نہ رہی۔ وہ بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا، جو اب خود پر اچھے سے دوپٹہ لپیٹ گئی تھی۔ اب اگر پیاس لگی، ہونٹ خشک ہوئے یا انہیں تر کرنا ہوا تو میرے پاس آنا، وہ اسے دیکھتے بولا، جس کے نچلے لب کے دائیں سائڈ کے کنارے پر گہرا گلابی نشان پڑ چکا تھا۔ لیکن پھر بھی نقصان تم میرا ہی کرو گی، جس قدر تم خطرناک لڑکی ہو۔ تمہارے لیے وہ تمہاری معصومیت ہوگی، لیکن میرے لیے وہ بے حد خطرناک عمل۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے عمل کو سوچتے بولا، اور اب دوبارہ تمہارے لبوں سے لالا لفظ نہیں نکلے گا۔ اگر نکلا تو یہ لمحے اچھے سے یاد دلا دے گے کہ میں اب تمہارا کیا لگتا ہوں۔ وہ کہتے اس کے بھیگے گالوں کو صاف کر گیا۔ دیا نے فوراً رخ موڑا۔ شہریار نے اسے گھورا، جو اس کی سائڈ سے نکلتی وہاں سے دوڑ لگا چکی تھی۔ شہریار نے دوبارہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، جو خراب ہو چکے تھے اس کی چھوٹی سی بیوی کی کارستانیوں سے۔ وہ سر چھٹکتے کپڑے چینج کرنے کا سوچتے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اخیان خان مردانے سے اٹھتے اب زنان خانے کی طرف آیا تھا۔ رسم وغیرہ ہو چکی تھی۔ جب زنان خانے میں بھی بنے ایک چھوٹی سی اسٹیج کی طرف بڑھتے بیٹھا تو سب سے پہلے منزہ، پھر تمام عورتوں نے رسم کی۔ دیا اور ایحا نے بھی آگے بڑھتے سردار اخیان خان کے سر سے پیسے وارتے لالا کی نظر اتاری اور انہیں ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا۔ تو اخیان خان نے آگے بڑھتے ان دونوں کے سروں سے بھی پیسے وارتے انہیں اپنے حصار میں قائم کرتے ان کے سروں کو چوما۔ اسے اس وقت شدت سے عنائشہ کی یاد آئی تھی۔ اس کی ایکوا بلو آنکھیں لال ہوں، پٹھانی نقوش ضبط کے چکروں میں تن سے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں اخیان خان زنانے میں بیٹھا اب ریلیکس انداز سے اپنی بہنوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جن میں سب سے چہکتی آواز ایحا کی تھی، اور دیا ایحا کا ساتھ دینے کے لیے بیچ بیچ میں کچھ بول دیتی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت بے پناہ گلابی ہوئی تھی اور ہونٹوں کو گلابی لپسٹک سے رنگا گیا ہوا تھا۔ شہریار خان تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس پر ایک نگاہ بھی ڈال لیتا تھا۔ وہ خود بھی اپنا لباس تبدیل کر چکا تھا اور دیا نے بھی تھوڑی عقلمندی دکھاتے لبوں کو لپسٹک سے منور کر لیا۔ مطلب وہ اتنی بھی بیوقوف بچی نہیں تھی جتنا شہریار اسے سمجھتا تھا۔ لالا، ہم آپ کو ایک سانگ سنانا چاہتے ہیں۔ زربان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ایحا اور دیا کی طرف دیکھا۔ ہاں ضرور سناؤ، اخیان نے مسکراتے کہا۔ اوکے۔ زربان نے تو جیسے تمام تیاری کر رکھی تھی۔ خوبصورت میوزک کا ساز بجایا گیا۔ زربان نے آنکھیں کے اشارے سے ایحا اور دیا کو کچھ سمجھایا تو دیا اور ایحا مسکراتی ہاتھ میں کچھ پکڑے اخیان کی طرف بڑھی۔ وہ بس بیٹھے مسکراتے اپنی بہنوں کی کارروائیوں کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ دیا نے آگے ہوتے وہ گفٹ ریپر میں لپٹا فریم اخیان کو پکڑایا تو وہ اسے لیے پکڑتے سر کو ہم دیتے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اخیان نے مسکراتے ریپر اتارا تو جیسے ہی اس نے الٹا فریم سیدھا کیا تو ہاتھ سٹل ہو گئے تھے۔ سامنے ہی وہ جھیل کے کنارے پر بیٹھی جھیل کے پانی میں بیٹھی ہاتھ ٹپوتے ہوئے تھی۔ وہ اسکیچ تھا، لیکن اس قدر خوبصورتی سے اسکیچ بنایا گیا تھا جس میں اس کی خوبصورت پرسکون مسکراہٹ کو بھی منظر میں قید کیا گیا تھا۔ گہرے کالے بادل پشت پر بکھرے تھے اور آنکھ کے پاس گہرا دل مسکراہٹ کے ساتھ مسکرا رہا تھا، اور یہ پینٹنگ بنائی گئی زربان کے ہاتھ کی تھی۔ وہ بے حد غور سے اسٹل ہوئے دیکھ رہا تھا جب دیا اور ایحا نے زربان کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا، جو اب میوزک کی تار چھیڑتے ایحا کو خوبصورت پشتوں کے لیرکس بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ایحا نے مسکراتے اپنی خوبصورت آواز کا جادو بکھیرا۔ وہ مسکراتی اخیان کی طرف دیکھتے بے حد خوبصورت آواز میں پشتو زبان میں گانے کی فکریں ادا کرنے لگی۔ یہ آنکھیں جادوگر ہیں، یہ پیار پاگل ہے، یہ آنکھیں جادوگر ہیں، یہ پیار پاگل ہے، جانان جانان۔ ایحا نے اب لیرکس مکمل کرتے اپنے خیال لالا کی طرف دیکھا، جو ایسے تھے جیسے اس تصویر کو دیکھتے اس دنیا سے کٹ چکے تھے۔ اب زربان آگے بڑھتے پٹھانی لہجے میں پشتو کے لیرکس بولنے لگا۔ اس کے دوسرے لیرکس میں ایحا نے پھر زربان کا ساتھ دیا۔ یہ دنیا کتنی حسین ہے، میرا دل بھر اس دنیا میں رہتا ہے، یہ دنیا کتنی حسین ہے، میرا دل بھر اس دنیا میں رہتا ہے، جانان جانان جانان۔
جانان جانان جانان۔ وہ دونوں مسکراتے اکٹھے بولتے خیان کے کھوئے لہجے کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے سے میری جانب دیکھ رہی ہے، مجھے اپنی نظروں میں سما رہی ہے، پیار سے میری جانب دیکھ رہی ہے، مجھے اپنی نظروں میں سما رہی ہے۔ اس دفعہ زربان بولتے خیان کے پشت سے ہوتا اس کے کندھے پر جھک کے بولا، اور گانے کے لفظوں پر خیان کا لگا کہ وہ واقعی ابھی سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھے گی۔ زندگی کی امید پہ میں نے اپنا دامن پھیلا دیا ہے۔ اس دفعہ ریحا نے دوسرے کندھے کی طرف سے جھکتے کہا۔ وہ دونوں بولنے کے ساتھ مسکراتی نظروں سے خیان کو دیکھ رہے تھے۔ زندگی کی امید پہ میں نے اپنے دامن کو پھیلا دیا ہے۔ اب خیان اور ریحا اس کے سامنے آتے ایک آواز سے کہا، جانان جانان۔ وہ سر ہلاتے بولتے مسکرا رہے تھے، یہ زندگی میری تمہارے لیے ہے، یہ محبت میری تمہارے لیے ہے۔ زربان نے بولنے کے ساتھ خیان کے برابر بیٹھتے کہا، یہ زندگی میری تمہارے لیے ہے، یہ محبت میری تمہارے لیے ہے۔ اور خیان کو لگا کہ یہ الفاظ واقعی اس کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔ میری زندگی کی پوری کہانی تمہاری یہ محبت ہے۔ ریحا نے آگے ہوتے اس پینٹنگ کو دیکھتے کہا، میری زندگی کی پوری کہانی تمہاری یہ محبت ہے۔ وہ ہاتھ اٹھاتے انگلی کی پوروں سے اس تصویر والی کے گھنے کالے بالوں کو چھو گیا۔ جانان جانان۔ اس دفعہ ریحا نے بولتے دیا کا ہاتھ پکڑے اسے بولنے کا اشارہ کیا، میرے سینے کے پاس آؤ، میری دل کی دھڑکن سنو۔ دیا نے مسکراتے اگلے لیرکس بولے تو ساتھ ہی اس کی نگاہ شہریار کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ لیرکس کے مطلب پر وہ شہریار کی نظروں سے ہڑبڑائی، جو اس کے الفاظ کو سنتا محفوظ ہو رہا تھا۔ میرے سینے کے پاس آؤ، میری دل کی دھڑکن سنو۔ شہریار کو دیکھتے ہی لیرکس کے مطلب پر اسے کچھ پل پہلے کی اس کے ساتھ غربت یاد آئی۔ وہ لیرکس پر گلاب بنی۔ اس دفعہ ان لیرکس میں زربان بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ میرا گھر میرے پیارے دلبر کے دل میں ہے۔ اب وہ شہریار کو اگنور کرتی خیام کی طرف بڑھتی بولی، میرا گھر میرے پیارے دلبر کے دل میں ہے۔ زربان اور دیا خیان کو دیکھتے مسکراتے بول رہے تھے، وہ کچھ حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جانان جانان، یہ دنیا کتنی حسین ہے، میرا دلبر اس میں رہتا ہے۔ اس دفعہ شہریار نے آگے بڑھتے گاتے زربان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ دنیا کتنی حسین ہے، میرا دلبر اس میں رہتا ہے۔ پھر ریحا دیا نے ان کا ساتھ دیتے لیرکس بولے، جانان 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 جانان۔ ریحا دیا دونوں مسکراتی پٹھانی فراقوں میں پٹھانی نقوش کیے سرخ چہرے سے بول رہی تھیں، یہ آنکھیں جادوگر ہیں، یہ پیار پاگل ہے۔ وہ خیان کے ساتھ بیٹھتی بولی، یہ آنکھیں جادوگر ہیں، یہ پیار پاگل ہے۔ اور اس دفعہ شہریار نے مسکراتے کرسٹل براؤن آنکھوں میں دیکھتے کہا، جبکہ دیا اس کے الفاظوں پر ہڑبڑائی تھی، جانان جانان۔ وہ مسکراتے ایک آواز میں گاتے خیان کو دیکھ رہے تھے۔ گانا ختم ہو گیا تھا۔ زربان، ریحا اور دیا ایک دوسرے کو دیکھتے خیان کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے کے تاثرات اب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ایکوا بلو آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے چمکتی اب وہ مفقود ہو گئی تھی۔ سب جانتے تھے یہ سانگ عقیان خان کا فیورٹ تھا اور وہ اکثر بہت بار اس گانے کو سنتا تھا۔ اس کے بول شدت سے گہری کالی آنکھوں کی یاد دلاتے تھے۔ اس گانے کا ایک ایک لفظ اس کے جذبات کی ترجمانی کرتا تھا، اور یہ ریحا، دیا اور زربان کا ہی پلان تھا، اس کے جذبات کے گرد چڑھے خول کو توڑنے کی کوشش کرنا، تاکہ وہ اپنی آنے والی خوبصورت زندگی کے لمحات کو آنا یا گزر چکے حادثوں کو نظر نہ کرے۔ بتایا نہیں لالا کیسی بنی ہے یہ، بہت محنت کی میں نے، عقیان خان ان سے مسکراتے زربان خان نے کہا۔ اس تصویر کو دیکھتے عقیان خان کو سیکنڈ لگا تھا پہچاننے میں کہ اس نے یہ تصویر کہاں سے لی تھی، اس کے موبائل سے، لیکن کب کیسے اسے معلوم نہیں تھا۔ چلیں یہ بتا دے گانا کیسا لگا آپ کو ہمارا، زربان نے آگے ہوتے پوچھا تو اور دیا اور ریحا بھی آس بھری نگاہوں سے عقیان کی طرف دیکھنے لگیں۔ اچھا تھا، وہ اتنا بولتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیا اور ریحا دونوں کے چہرے اداس ہوئے۔ شہریار عقیان سے پہلے ہی فون کال سننے کے لیے جا چکا تھا۔ ریلیکس رہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا اس گانے سے اور پک سے جلتی آگ پر اور آگ نہ لگی ہو، بس اتنا سمجھ لو وہ سردار عقیان خان ہے، اتنی جلدی جذبات عیاں نہیں ہونے دے سکتا۔ زربان نے انہیں ریلیکس کرتے کہا تو وہ بھی سمجھتے سر ہلا گئیں۔ میں بھی آ جاؤں، وہ دروازہ کھولتے اندر آتے بولا تو منت نے ناک چڑھایا،
ادا آپ پہلے ہی اندر آ چکے ہیں، وہ سیان شاہ کو دیکھتے بولی، جو سکن شلوار سوٹ پہنے، کف کو کوہنیوں تک موڑے، سنہری آنکھوں میں بلا کی شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ عنائشہ نے پہلی دفعہ بے ساختہ مسکراتے سیان شاہ کی طرف دیکھا، جو آج صبح ہی اسلام آباد سے حویلی آیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے کچن میں کھڑے اس نے اتنے دنوں کے بعد اپنی باتوں سے عنائشہ کو کھل کر ہنسانے کا کام سر انجام دیا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں شرارتی چمک اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ منت شاہ اور سیان شاہ دونوں بہن بھائی حد سے زیادہ شرارتی تھے۔ وانیہ شاہ کے مطابق اس حویلی کی رونق تھے۔ تم چپ کرو بھینس کی آنکھوں والی، میں آپیہ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اب آگے بڑھتے وانیہ شاہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ وانیہ شاہ سیان شاہ کے لیے اس کی چھوٹی ماں تھی۔ وہ شروع سے ہی وانیہ شاہ کے بے حد نزدیک رہا تھا اور وہ اپنے دل کی ہر بات وانیہ شاہ سے کہتا تھا، اور آج اس حویلی میں اس کی آخری رات تھی۔ صبح وہ رخصت ہو رہی تھی تو سیان شاہ کے دل میں بے چینی ڈیرے جمائے بیٹھی تھی۔ پھر بھی وہ اپنے جذبات چھپائے سب سے شرارتی انداز سے مل رہا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر عنائشہ ٹانگیں اوپر رکھے ایزی ہو کر بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک سائڈ پر رمل وانیہ شاہ سے جڑی بیٹھی تھی اور سیان شاہ نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، اور منت میڈم دوسری سائڈ پر بیٹھی باتوں کے چٹکلے چھوڑنے کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے سانگ سلیکٹ کرنے میں مصروف تھی۔ اپیہ میں کیا سوچ رہا تھا، کیوں نہ ہم آپ کے سوتے شوہر کو گھر جمائی بنا لیں؟ سیان نے وانیہ شاہ کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا، جو زردہ رنگ کے دوپٹے کے حالے میں چمک رہا تھا۔ اس پر آج کے دن اتنا روپ آیا تھا تو کل دلہن بن کر کتنا آئے گا۔ جو بھی بولنا ہے سوچ سمجھ کے بولنا، کیونکہ ان کی بہن سامنے ہی بیٹھی ہیں، منت نے عنائشہ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ان کی بہن نہیں، یہ اب ہماری بھابھی ماں ہے، اس حویلی کی بیٹی، یہ اب ہماری ہی سائڈ لیں گی، کیوں عنائشہ بھابھی؟ سیان نے بولنے کی ساتھ عنائشہ کی بھی ہاں لینا ضروری سمجھا۔ عائشہ کنفیوز ہوئی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ سرکتا دوپٹہ سر پر سیٹ کرتے بولی، دیکھا کتنی معصوم بھولی سی ہیں یہ، بیچاری کہہ رہی ہیں میں کیا کہہ سکتی ہوں، سیان نے بے حد معصومیت سے کہا، جبکہ وانیہ اس کی آنکھوں میں شرارت صاف نوٹ کر چکی تھی۔ آپ بہت کچھ کہہ سکتی ہیں عنائشہ بھابھی، لیکن اگر سب کچھ آپ اپنے خلوص مجازی خدا کو بولیں تو میرے جگر میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا، لالا جگر یہاں نہیں ہوتا جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ہے، یہاں دل ہوتا ہے۔ منت نے فوراً مداخلت کی، تم چپ نہیں رہ سکتی، بھینس جیسے ڈیلے نکال کر تمہارا ٹوکنا لازمی ہوتا ہے۔ سیان نے اس کی تصحیح کرنے پر دانت پیسے، جو اسے ہی ایسی بھری محفل میں مداخلت کرتی رسوا کرواتی تھی۔ اس دفعہ عنائشہ نے بے حد مشکل سے مسکراہٹ ضبط کی۔ منت کا اپنی عزت افزائی پر منہ پھول چکا تھا۔ اپیہ دیکھ لیں آپ اب خود، منت نے وانیہ شاہ سے کہا۔ ہاں اپیہ غور سے دیکھ لے، اس کا کرلی بالوں کا گھونسلہ اور بھینس جیسی موٹی موٹی آنکھیں۔ سیان بھی اب آخر منت شاہ کا ہی بھائی تھا۔ سیان بس کرو، وانیہ نے اسے آنکھوں سے گھورتے وارن کیا۔ چلیں ہم اپنے اسی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جی تو عنائشہ بھابھی، ہم کہاں تھے؟ وہ اب دوبارہ عنائشہ سے مخاطب ہوا۔ مجھے نہیں پتا، عنائشہ نے ناسمجھی سے کہا، مطلب کہ آپ ادا کے خیالوں میں اس قدر کھوئی تھیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟ وہ افسردگی سے بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً بولی، تو پھر کیسی بات ہے؟ مطلب آپ کو اپنے شوہر کے خیالوں میں کھوئے رہنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ اسے الجھانے لگا۔ عنائشہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیا جواب دے۔ نہیں تو؟ وہ پھر بولی، مطلب کہ آپ لالا کو پسند نہیں کرتی؟ وہ سنہری آنکھوں میں شرارت کی چمک لیے بولا، نہیں تو؟ وہ روانی سے بول گئی، دیکھ لیں ادا یار، آپ کی بیوی آپ سے محبت نہیں ہے۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتے بولا۔ عنائشہ کا سانس رکا، اسے لگا کہ واقعی وہاں دامل کھڑا ہے۔ وہ فوراً آج چٹکے سے گردن موڑتی دیکھنے لگی تو اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پر سیان شاہ کا قہقہ زبردست تھا۔ منت بھی ہنسنے لگی، جبکہ وانیہ بس سیان کو گھور رہی تھی، اور رمل تھوڑی دیر بعد اپنی مسکراہٹ دکھاتی دوبارہ پیچھے کھسک جاتی۔ سیان شاہ، عنائشہ نے پاس پڑا کشن اٹھاتے کھینچتے اس کی طرف پھینکا، ایک بھی اور دوسرا بھی، جیسے سیان کیچ کر گیا۔ عنائشہ کے واقعی دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ عنائشہ کو یوں نارمل بہیو کرتے دیکھ وانیہ بھی پرسکون ہوئی۔ میں چاہتی ہوں میرے ادا کو اور مارا جائے، پلیز انشو، اسے اور مارو، منت عنائشہ کو دیکھتے بولی تو عنائشہ اپنا ایک اور کشن اٹھاتی سیان کی طرف زور سے پھینک گئی۔ سیان کی سائڈ پر ہونے کی وجہ سے رمل جو آگے ہوتی
کارروائی دیکھ رہی تھی وہ کشن سیدھا اس کے منہ پر آ لگا۔ عائشہ رک گئی، اس کے لبوں کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی تو رمل نے کشن ہاتھ میں پکڑتے سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ یہ سب سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو رمل نے آہستہ سے آگے ہوتے ایک اور کشن پکڑا اور نرمی سے ایک منت کی طرف پھینکا اور دوسرا عائشہ کی طرف، اور فوراً دوبارہ وانیہ کے پیچھے گم ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر وانیہ شاہ کے کمرے میں سیان شاہ کا قہقہ اور لڑکیوں کی مسکراہٹیں گونجی۔ وہ دامل کے روم میں آنے سے پہلے ہی کپڑے چینج کرتی سونے کی تیاری پکڑے بیٹھی تھی۔ وہ لائٹس آف کرتی فوراً بیڈ پر لیٹتی کمبل تان گئی تھی۔ کچھ لمحے سر کے جب روم کا دروازہ کھلا ساتھ ہی قدموں کی آواز آئی، وہ یوں ہی سوتی بنتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر میں اسے ڈریسنگ کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ گہری سانس خارج کرتی آنکھیں موند گئی۔ ابھی وہ نیند کے گوش میں جا ہی رہی تھی جب اسے اپنی پنڈلی پر عجیب سا احساس ہوا، اور وہ احساس کبھی اس کے پاؤں کی انگلیوں پر آتا تو کبھی دوبارہ پنڈلی پر۔ جب گرفت سخت ہوئی وہ نیند کے گوش میں اپنے پاؤں کو چھٹکتی ہلکا سا چیختی جھٹکے سے اٹھی۔ سنہری زلفیں چہرے کے ارد گرد پھیل گئیں۔ کمرے میں ڈم لائٹ کی روشنی تھی۔ وہ کچھ ڈر اور حیرانگی سے اپنی طرف شرٹ لیس پشت کے دیے دامل شاہ کی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ بیڈ پر پیروں والی سائڈ پر اس کی طرف پشت کیے بیٹھا ایک ہاتھ میں سگریٹ تھامے پی رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پاؤں اور پنڈلی پر اپنا تپتا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب پنڈلی سے مزید اوپر کی اور سرایت کرنے لگا۔ جب اس نے فوراً اپنا پاؤں کھینچنا چاہا تو دامل کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہوئی۔ اب ہاتھ مزید اوپر ٹانگ پر رینگنے لگا۔ وہ بے حد آہستہ سے اس کی ٹانگ کو ہتھیلی سے رب کر رہا تھا۔ چہرہ ہنوز دوسری طرف ہی تھا اور سگریٹ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ تم اچھی بیوی نہیں ہو عائشہ، شوہر کے آنے سے پہلے ہی سو گئی، وہ گہرا کش لیتے بولا۔ عائشہ نے اس کی شرٹ لیس چوڑے شانوں کو دیکھا، مضبوط جسامت، اس کے چوڑے شانے، کندھوں کی ابھری ہوئی ہڈیاں، وہ بے حد شاندار مرد تھا۔ اس کی ذات میں ایک کشش تھی جو ہر دیکھنے والی کو اس کی اور ٹھٹک کر دیکھنے پر متوجہ کرتی تھی۔ کیا اچھی بیویاں ایسی ہوتی ہیں؟ وہ ابھی بھی ہنوز اپنی بات پر اٹکا تھا۔ ایک تو تم ڈھیٹ بہت ہو، میری باتوں کا جواب نہیں دیتی۔ الفاظ بولتے اس کے لہجے میں عجب سی چبھن اور مسکراہٹ تھی۔ چلو چھوڑو، پاس آؤ میرے، وہ اب سنجیدگی سے بولا۔ عائشہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ عائشہ دامل شاہ میں کہہ رہا ہوں پاس آؤ میرے، وہ سرد انداز سے بولا۔ تو عائشہ نے کسمساتے اپنی ٹانگیں کھینچتے اسے احساس دلانا چاہا کہ کیسے اس کا ہاتھ اس کی ٹانگ پر لپٹا ہے۔ میرا پاؤں، وہ ہچکچاتے بولی۔ تو دامل نے گہرے انداز سے اس کی ٹانگ پر لمس چھوڑتے ہاتھ پیچھے کیا تو عائشہ کے وجود میں سرد لہریں سی اٹھیں۔ اس کا لمس بے باک تھا، اس کے چھونے کا انداز بے حد جان لیوا تھا جو پل میں سانسیں منتشر کر دیتا تھا۔ آؤ بھی عائشہ، وہ اس دفعہ گہرے سرد لہجے میں بولا۔ تو عائشہ دوپٹہ پکڑتے اپنے اوپر اچھے سے لپیٹتے بیڈ سے نیچے قدم اتارنے لگی۔ جب دوبارہ اس کی آواز کانوں میں پڑی، یہیں سے آؤ، وہ اپنی پشت کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ گھٹنوں کے بل ہی تذبذب کا شکار ہوتی آگے ہوتے اس کے پشت سے تھوڑے فاصلے پر رکی۔ مسلز میں درد ہو رہا ہے، یار دبا دو، وہ ہاتھ گردن اور کندھوں کے درمیان رکھے رب کرتے بولا۔ عائشہ اس کے حکم پر ہاتھ کی انگلیوں کو موڑنے لگی۔ بتا دو عائشہ، دبانا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں دبانا تو تب بھی بتا دو، وہ غمگین لہجے میں بولا۔ اور اگر میں بولوں نہیں تو؟ عائشہ نے روانی سے پوچھا۔ تو کچھ نہیں مائی ڈیئر وائف، تم اگر اپنا فرض پورا نہیں کرو گی تو کوئی بات نہیں، میں لازمی کروں گا، تمہارے وجود کے ہر حصے کو دباتے تمہیں سکون مہیا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا لہجہ سو معنی تھا۔ عائشہ پل میں اس کے الفاظوں کا مطلب سمجھی تھی۔ اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا، دل شدت سے دھڑکا تھا، دھڑکنوں پر اس کے ہاتھوں کا بے باک لمس یاد آیا تھا۔ میں آؤں؟ بے حد معصومیت سے دوسرا سگریٹ سلگانے اجازت طلب کر رہا تھا۔ عائشہ کے اوسان خطا ہوئے۔ اس نے آگے بڑھتے فوراً اس کے کندھوں پر اپنے نرم و نازک ہاتھ رکھے اور آہستہ سے دبانے لگی۔ اس کی جسامت بے حد مضبوط تھی۔ اس کے وجود کو محسوس کرتے عائشہ کا حلق خشک پڑا۔ بہت سکون مل رہا ہے، وہ سگریٹ مکمل کرتا ہتھیلیوں کو بیڈ پر ٹکاتے سر پیچھے کی اور گرائے عائشہ کی طرف دیکھتے بولا۔ اس کا سر اس کے نشیب و فراز سے مس ہونے لگا۔ تمہیں چاہیے ایسا سکون؟ وہ مزید پیچھے سرکتا اس کے سینے سے ٹکا گیا۔ عائشہ کی جان لبوں پر آئی، دامن کے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ کانپے۔ بتاؤ، چاہیے سکون؟ اس کے ڈھیٹ پن پر اس نے دوبارہ تحمل سے پوچھا۔
نہیں، وہ ٹکتے بولی اوکے، وہ کہتے اپنا سر مکمل اس کے سینے سے لگا گیا۔ اس کے وزن سے عائشہ نے بے حد مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اسے لگا کہ وہ مزید پیچھے کی طرف ہوا تو بیڈ پر گر جائے گی، حالانکہ دامل نے اپنے آدھے سے بھی کم وزن عائشہ پر منتقل کیا تھا۔ عائشہ کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ عائشہ دامل شاہ کس دے محبت کرتی ہو؟ وہ اب ہاتھ اٹھاتے آنکھیں بند ہی رکھے اس کے لبوں کو چھوتے پوچھنے لگا۔ عائشہ کو یہ لمحہ سب سے مشکل ترین لگا۔ کیا ہوا؟ آج میرے سوال کا جواب یاد نہیں ہے؟ اوہ، میں تو بھول ہی گیا۔ عائشہ دامل شاہ میرے ایک دفعہ پوچھنے پر ہی جواب تھوڑی دیتی ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ عائشہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ مسکراتا بھی تھا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اب بولتے اس کے پلکوں کو چھونے لگا۔ عائشہ ہڑبڑائی، آنکھیں بند کیے بھی اسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ کچھ نہیں، تم نے بتایا نہیں کس سے محبت کرتی ہو؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ میں دامل شاہ سے محبت کرتی ہوں، وہ روانی سے بولی۔ پلکوں پر نمی پھیلی گئی تھی۔ دامل کے لب پر پھر مسکراہٹ۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اب بولتے اس کی پلکوں کو چھونے لگا۔ عائشہ ہڑبڑائی، آنکھیں بند کیے بھی اسے پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اسے دیکھ رہی ہے۔ کہ کچھ نہیں، تم نے بتایا نہیں کس سے محبت کرتی ہو؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ میں دامل شاہ سے محبت کرتی ہوں، وہ روانی سے بولی۔ پلکوں پر نمی پھیلی تھی۔ دامل کے لب پھر مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ وہ کہتی اب اس کی اشارہ سہلانے لگا۔ عائشہ کی سانسیں گہری ہونے لگی۔ میں نہیں بول رہی۔ Kiss me so deeply that I will be determined to accept your words as truth. وہ روانی سے انگلش ایسنٹ میں بولتا عائشہ کو چونکا گیا تھا۔ کس خوبصورتی سے اس نے انگلش کا لہجہ بولا تھا، لیکن اس کے الفاظ اسی کی طرح بے باک تھے۔ عائشہ کے کانوں سے دھواں نکلا۔ وہ کیسے اسے کس کر سکتی تھی؟ مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے بولنے کے ساتھ دامل کے کندھوں سے ہاتھ اٹھائے اور ہلکا سا پیچھے سرکنے لگی۔ بہت گہری نیند آ رہی ہے تمہیں؟ وہ اس کے لب پر ہاتھ جماتا اسے پیچھے سرکنے سے روک گیا۔ جی، وہ کہتی پھر پیچھے ہونے لگی۔ جب وہ ایک ہی جست میں اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے بیڈ سے اٹھاتا اپنے کندھے پر ڈال گیا۔ عائشہ کا دوپٹہ سرکتا بیڈ پر گرا، بال بکھر گئے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بے حد ڈرتے بولی۔ اس کا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ لمبے قدم اٹھاتا اسے واش روم میں لاتے شاور کے نیچے کھڑا کرتا، شاور آن کر گیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے سر پر پڑتا اسے بھگونے لگا۔ وہ چند پلوں میں ہی شاور کی تیز دھار سے مکمل بھیگ چکی تھی۔ اس کے کپ کپاتے وجود کو دیکھتے آگے بڑھتے اس نے شاور بند کر دیا۔ بالوں کی ریٹیں گیلی ہوتی چہرے کے اطراف میں چپک چکی تھی۔ لباس گیلا ہونے سے بدن چہکتا بدن کے راز عیاں کر رہا تھا۔ اب نیند آ رہی ہے؟ گہری کالی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھتے آنکھیں بڑھتے بول رہا تھا۔ عائشہ نے شکوہ بھری نگاہ گہری کالی نگاہوں میں ڈالی۔ ایسے مت دیکھو بیوی، کافی دنوں سے تمہیں مہلت دے رہا ہوں تمہارے نازک بدن کی وجہ سے، اور آج پھر تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں نیند آ رہی ہے۔ وہ اب اس کا رخ دیوار کی طرف کرتے اس کی شرٹ کی ڈوریاں دانتوں میں لیے کھینچتے کھولنے لگا۔ عائشہ نے آنکھیں بند کیے سامنے دیوار پر ہاتھ ٹکاتے خود کو سہارا دیا۔ دامل کے ہاتھ اس کی تھائز سے ہوتے اوپر کی طرف آتے شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتے اوپر کی طرف سرکانے لگے۔ وہ مزید اس کے نزدیک ہوتا ایک ہی جست میں اس کی شرٹ اس کے گیلے بدن سے جدا کر گیا۔ اس کے بھیگے گیلے بدن کو دیکھتے گہری کالی آنکھوں میں خمار کی سرخی اتری۔ وہ شرٹ کو نیچے پھینکتے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے خم پر ٹکے پانی کے قطروں کو چھونے لگا جو روشن بدن پر چاندنی کی طرح چمک رہے تھے۔ عائشہ سانس روکے کھڑی تھی، جانتی تھی اب کوئی بھی رائے فرار کا رستہ نہیں تھا، نہ وہ اسے اب خود سے دور کر سکتی تھی۔ انگلیوں کو سرکاتے وہ کندھوں کے پاس لایا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس معاملے میں تمہاری چوائس کافی اچھی ہے۔ وہ اس کے بلاؤز کے براؤن کلر کو دیکھتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ عائشہ کا دل شرم سے ڈوب جانے کو چاہا۔ وہ اب بلاؤز کی ہک میں انگلیاں سرکا رہا تھا۔ یہ کلر بھی اچھا ہے، لیکن شاکنگ پنک کلر جو تمہارے بدن پر قیامت ڈالتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ چند روز پہلے کے لمحات یاد کرتے بولا۔ شاکنگ پنک میں کس قدر اس کا وجود دمک رہا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر لب رکھتے دیوانہ وار اس کی کمر پر کو لبوں کی مہریں لگانے لگا۔ وہ کبھی اپنے لبوں میں اس کی اسکن کو بھینچتے سک کرتا تو کبھی دانتوں سے کاٹتے اسے سسکنے پر مجبور کرتا۔ اس نے ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھتے چٹکے سے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ عائشہ بے حد لال چہرہ لیے کپ کپاتے
وجود سے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ وہ اس کے پہلوں سے پکڑتے اسے خود سے الگ کرتے اس کے اوپری دلکش وجود پر لبوں کو رب کرنے لگا۔ وہ اس کی داڑھی کی چبھن پر تڑپی تھی جو اب ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے ہک کھولتے اس کی آخری پردے کو بھی اس کی دھڑکنوں سے آزادی دے گیا۔ گہری سانسوں سے اس کے دھڑکنوں کے رقص کو دیکھتے نگاہیں بہکی تھیں، جذبات میں مزید روانی آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اس کی دھڑکنوں پر قابض کرتا اسے دیوار سے لگاتے اس کے لبوں سے بے حد شدت سے لپٹا تھا۔ اس قدر شدت لبوں پر تھی، اتنی ہی شدت کا لمس دھڑکنوں پر بکھر رہا تھا۔ عائشہ کو خود کی ٹانگوں پر کھڑے رہنا مشکل ترین امر لگنے لگا۔ وہ دھڑکنوں پر دباؤ بڑھاتے اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ وہ شدت سے اس کے لب کو چومتے کر رہا تھا۔ دھڑکنوں سے ہوتا اس کا ہاتھ ٹراؤزر سے الجھا۔ عائشہ کی مزید سانسیں گھٹی۔ وہ اس میں گم ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کیے اس کے وجود کو تمام پردوں سے آزاد کر گیا۔ وہ اب دھڑکنوں پر جھکے اپنے دانتوں سے سرخ کر رہا تھا۔ وہ دھڑکنوں سے دل نیچے پیٹ کی طرف بڑھا، شدت سے بیلی بٹن میں زبان سک کرتے عائشہ کے حواسوں کو پل میں منتشر کر گیا۔ گہری سانس بھرتے دونوں کے وجود گرم حرارت میں رقص کر رہے تھے۔ یوں ہی بیلی بٹن کو زبان کا نشانہ بنائے اس کا ایک ہاتھ مزید نیچے سرکا، جبکہ دوسرا ہاتھ دوبارہ دھڑکنوں پر آتا انہیں سختی سے رب کرنے لگا۔ عائشہ کی بس ہوئی۔ اس کے ہاتھ اخیر بے باکی پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ بے انتہا شدت پسند تھا۔ اس کا تپتا لمس عائشہ کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ دامن وہ سر دیوار سے لگاتی گہرے سانس بھرتی اس کی اگلی بے باکی پر چیخی تھی۔ دامن نے اس کے چیخنے پر مزید بے باکی اختیار کی۔ عائشہ جھکتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اپنا وزن ڈالتی آنکھیں موند گئی۔ دامن نے سر اٹھاتے اس کی دھڑکنوں کو اپنے چہرے سے مس ہوتے محسوس کرتے شدت سے دان گاڑے۔ وہ اب سسکتی پیچھے ہونے لگی جب وہ اسے کمر سے پکڑتا خود کے ساتھ لپٹا گیا اور وہ اس کا اگلا عمل سمجھتی اسے روکنے لگی۔ دامل ہم واش روم میں ہیں، گہری سانسوں کے درمیان کہا گیا۔ دامل کے وجود سے اٹھتی تپش عائشہ کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب وہ اس کے لبوں کو قید کرتا اس کی ٹانگیں اپنی کمر کے گرد باندھتے اس کی دھڑکنوں کو سختی سے رب کرتے شدت سے اس میں سمایا تھا۔ آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹتے اس کی آرزوؤں پر بہے تھے۔ وہ اس کے انداز اور شدت پر تڑپ سی گئی تھی۔ ایک دہکتی آگ تھی جو اسے اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو۔ وہ اس کی شدتیں سہتی ٹوٹتی بکھرتی اس کے اوپر گر رہی تھی جو کبھی لبوں کو چھوڑتے دھڑکنوں کو قید کر لیتا۔ جوان جذبات تھے جو وہ خود پر سہ رہی تھی۔ وہ اس کی شدتوں میں اور تیزی محسوس کرتے اس کی گردن کو سختی سے جکڑے لبوں کو دانتوں میں دبائے اس پر جھکی برداشت کرنے لگی۔ دامن اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں سے ٹکرانے پر مزید مدہوش ہوتا اپنے لمس میں اضافہ کر گیا۔ لمحے سرکے تو وہ پسینے سے شرابور پیشانی لیے عائشہ کی دھڑکنوں پر چہرہ چھپا گیا۔ عائشہ گہری سانس بھرتے نم آنکھوں سے دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی۔ وہ دامل کی بلیک شرٹ پہنے گیلے بال کچھ پشت پر پھیلائے ٹانگیں لٹکائے سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس کا وجود کپکپا رہا تھا۔ اسے اپنی ٹانگوں میں جان تک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کس قدر شدت اور جنون سے وہ اس میں سمایا تھا۔ وہ لمحے یاد کرتے اس پر کپ کپی مزید طاری ہوتی۔ ان لمحوں کے بعد اس کی حالت دیکھتے دامل نے اسے سمیٹتے اپنی شرٹ پہنائی تھی۔ اس وقت وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ شرٹ نہ پہننے پر بحث کرتی۔ وہ ابھی بھی اس شرٹ میں قید تھی جو اس کی گھٹنوں تک سے اوپر تھی۔ سڈول ٹانگیں ڈم لائٹ میں بے پناہ چمک رہی تھی۔ شرٹ سینے سے گیلی ہونے کی وجہ سے ابھاروں کو واضح کر رہی تھی۔ جب دامل کمر سے اوپر ٹاول لپٹے واش روم سے باہر آیا، اس کے چہرے میں ابھی بھی سرخی عیاں تھی اور گہری کالی آنکھوں کی لالی کم ہونے کی بجائے اور بڑی تھی۔ ایک دفعہ اور ٹرائی کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ کر بولا جو اب دماغی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس کی حیرانگی سے پر ایکوا بلو آنکھوں میں لال ڈورے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی نگاہ اس کی ٹانگوں پر پھسلی۔ دامل نے گہرا سانس بھرا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے اسے پیچھے کی طرف سرکا گیا۔ سرکنے سے شرٹ مزید اوپر ہو گئی۔ نگاہوں نے جس منظر کو دیکھا، جس بات کا تلاطم دوبارہ بھرا، وہ سختی سے لب ٹوئسٹ کیے اپنی بیوی کی نازک مزاجی کو سمیٹے اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹاتے اس کا سر تکیے پر رکھ گیا۔ وہ کمبل پکڑنے پیچھے ہٹا تو وہی منظر پھر نگاہوں کے سامنے آیا۔ اس دفعہ اس نے بے باکی سے اس کے وجود پر ہاتھ کا لمس چھوڑا۔ عائشہ کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ فوراً اپنی ٹانگوں کو اوپر کیے طرف سرکاتی آنکھیں سختی سے میچ کی۔ دامل نے گہرے جذباتوں کو کنٹرول کرتے اس پر کمبل ڈالتے روم کی لائٹس آف کر دی۔ ایک نظر کمبل میں گم اس کے وجود کو دیکھتا ڈریسنگ روم میں گم ہو گیا۔ جاری ہے
لائک کرنا، کمنٹ کرنا نہیں بھولے گا اور سبسکرائب کرنا بھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ نیکسٹ مزید ہوگی دھماکہ خیز، مزید رومانٹک۔ ریڈی ہو جائیں اور اس پر اچھا رسپانس دیں تاکہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ ہیپی موڈ میں موسٹ رومانٹک دوں۔ اپنے فیوریٹ کپل کا بھی بتائیے گا، آپ کے ریویوز کا انتظار رہے گا۔ اور جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور تنقیدی کمنٹس کرنے سے پرہیز کریں۔ شکریہ۔